ध्यान करें تو بائبل مقدس سائنس کی کتاب نہیں ہے. بائبل مقدس میں لوگ سائنس کے حوالے سے چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بائبل مقدس سپیس کی کتاب بھی نہیں ہے جو آپ کو سپیس کے بارے میں بتائے. اس بات کو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس نجات کی کہانی ہے اور بنی نوع انسان کی تاریخ میں جو ہمارا نجات دہندہ خدا ہے وہ اور بنی نوع انسان خدا کا جو خالق خدا ہے اس کا بنی نوع انسان کے ساتھ اس کا کریشن کے ساتھ کیسا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے, اس نے کریشن کے لیے کیا کیا ہے, کریٹر کیسا ہے, یہ بات ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے. سو بائبل مقدس سائنس کی کتاب نہیں ہے, بائبل مقدس سپیس کی کتاب نہیں ہے, بائبل مقدس جو ہے کسی اور مضمون کے بارے میں نہیں ہے. بائبل مقدس کا مین مقصد جو ہے وہ خالق اور مخلوق لو سٹوری ہے, ایک محبت کی کہانی ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں محبت ہے. اس کا اظہار, اس کا بیان آپ کو بائبل مقدس میں ملتا ہے. کہ تخلیق کے کام کو, پوری کریشن کے کام کو 2 چیپٹرز ملے, 2 چیپٹرز, پہلا اور دوسرا باب, اور تیسرے باب سے ہیومن ہسٹری, انسان کے فال, اس کے گرنے کا کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, اور خدا نے گرے ہوئے انسان کو, گری ہوئی انسانیت کو کہاں سے اور کیسے اٹھایا ہے, یہ ریکارڈ ہے, یہ بیان ہے جو بائبل مقدس میں درج ہے. سو اگر آپ سائنس کو اپنے ذہن میں رکھ کے بائبل کو پڑھنا چاہتے ہیں مت پڑھیں, لیکن اگر آپ نجات دہندہ کو ڈھونڈ رہے ہیں, اگر نجات کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو پھر بائبل مقدس ریلیونٹ ہے, پھر بائبل مقدس آپ کو بتاتی ہے. لیکن وہ خدا جو کریٹر گاڈ ہے, جو خالق خدا ہے, اس کا کلام سائنس پر بھی پورا اترتا ہے, اس کا کلام بایولوجی پر بھی پورا اترتا ہے, اس کا کلام فزکس پر بھی پورا اترتا ہے, اس کا کلام کیمسٹری پر بھی پورا اترتا ہے, اس کا کلام میتھمیٹکس پر بھی پورا اترتا ہے, ان سارے علوم پر اس کا کلام پورا اترتا ہے. لیکن تو بھی بائبل مقدس نجات کی کہانی ہے, بائبل مقدس سائنس کی کتاب نہیں ہے. تیسرا باب آدم اور ہوا کے گرنے کے بارے میں بتاتا ہے. تیسرا باب ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ گر گئے تو خدا نے کس طرح سے ان کی برہنگی کو ڈھانکا, یہ بتاتا ہے بائبل مقدس. ٹھیک ہے, کس طرح سے ان کی برہنگی کو ڈھانکا. تیسرا باب آپ کو ایک برے کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتا ہے جس کا خون بہایا گیا ہے اور جس کے وسیلے سے برہنگی کو ڈھانکا گیا ہے, ایک قربانی کی یاد دلاتا ہے جو تیسرا باب ہے. چوتھے باب میں آتے ہیں. بائبل مقدس بنی نوع انسان کی ساری تاریخ, اس کے بارے میں مفصل بیان نہیں ہے, لیکن پہلے 11 باب جو ہیں پوری جو بنی نوع انسان ہے اس کی جو ہائی لائٹس ہیں, اس کی جو جھلکیاں ہیں, جو اس کی مین باتیں ہیں, وہ آپ کو پہلے 11 ابواب میں جہاں پہ بابل کا برج بنایا تھا وہاں تک آپ کو جو ہے ہیومن ہسٹری میں جو مین ایونٹس ہیں ان کو کور کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد 12ویں باب سے نجات کی مفصل کہانی ابراہیم کی زندگی سے شروع ہوتی ہے. سو
جو ہیومن ہسٹری ہے اس کو جو خلاصہ ہے، اس کی جو سمری ہے، اس کی جو ہائی لائٹس ہیں، وہ آپ کو پہلے 11 ابواب میں کور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ چوتھے باب سے خدا 2 سٹریمز کا بیان کر رہے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو رہی ہیں، دو نسلیں ہیں جن کا بیان ہے۔ جو پہلی نسل ہے وہ قائن کی نسل ہے جو پہلوٹا تھا، جو دوسری نسل ہے وہ حابل کی نسل ہے۔ 2 ہی بیٹے تھے۔ یہ 2 سٹریمز ہیں، یہ 2 شاخیں ہیں جنہوں نے پوری بنی نوع انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور کبھی آپ غور کریں، یسوع مسیح جب متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابن آدم جب اپنے جلال میں آئے گا، فرشتوں کے ساتھ اپنے جلال میں آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کر دے گا۔ بھیڑیں اس کے دائیں ہاتھ پر اور بکریاں اس کے بائیں ہاتھ پر۔ کتنے حصے بتا دیا اس نے؟ پورے انسانوں کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا یسوع مسیح نے۔ اور یہ یسوع مسیح نے نہیں کیا، اس سے پہلے پیدائش 4 باب سے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک نسل حابل کی نسل ہے، دوسری نسل قائن کی نسل ہے، اور ان دونوں نسلوں کا رہن سہن، ان کا طریقہ، ان کی اپروچز فرق ہیں، ان کا خدا کے بارے میں نظریہ فرق ہے نا۔ سو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ ایک نسل جو ہے، سنیں، ایک نسل جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں زمین کی پیداوار سے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں، میرے بازوؤں میں زور ہے، اور اس زور کے وسیلے سے بے شک خدا نے کہہ دیا ہے کہ جو زمین ہے وہ تیرے سبب سے لانتی ہوئی، تو اس کو جوتے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو اپنے ماتھے کے پسینے سے، پیشانی کے پسینے سے روٹی کھائے گا۔ سنیں، 3 باب میں خدا نے کہا کہ زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی۔ 4 باب میں ایک نسل آئی ہے جو پہلوٹا ہے، وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ زمین لانتی ہو گئی ہے؟ آج بھی زمین پیداوار دے رہی ہے۔ آج یہی نسل آپ کو نظر آتی ہے جو کہتی ہے اوور ٹائم لگا لو۔ یہ نسل آپ کو کہتی ہے زیادہ محنت کر لو۔ یہ نسل آپ کو کہتی ہے زیادہ کام کرو اور زیادہ محنت کرو، اور اپنی محنت کے وسیلے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فیکٹریوں میں جگہ نہیں ہے، عبادت خانے خالی پڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سبت کے دن بھی کام کریں گے، محنت کریں گے، ہم مشقت کریں گے، ٹھیک، اور ہم پار لگیں گے۔ کچھ تھوڑے سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں خداوند، مجھے تیری ضرورت ہے نا۔ ہفتے کے پہلے دن، اتوار کے دن، خداوند میں تیری عبادت کروں گا، اپنے ہفتے کا آغاز میں تیرے نام سے کروں گا، اور جب میں تیرے نام سے آغاز کروں گا تو میرے 6 کے 6 دنوں پر خداوند تیری برکت کا ہاتھ اتر آئے گا، تیری حضوری اتر آئے گی، اور خداوند خدا تو میرے ساتھ رہے گا۔ زمین پر دو قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ساری انسانیت خدا کے حضور سے نکل گئی ہے، خدا کی حضوری سے خارج ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو آدم اور حوا کی طرح اور حابل کی طرح مشرق کی طرف اسی راستے پر جہاں پہ خدا نے پیرا لگا دیا ہے، اسی راستے پر انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب یہ راستہ کھلے گا اور ہم خدا کی حضوری میں جہاں سے نکالے گئے ہیں وہاں پہ دوبارہ سے داخل ہو جائیں گے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور میں، زبور نمبر 42 میں کیا لکھا ہے؟ میں کب جا کر خداوند کے حضور میں حاضر ہوں گا؟ وہ کہتا ہے نا، سوال کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں۔ ایک نسل ہے جو مشرق کے اس راستے پر بیٹھی ہے، اور جس راستے کے بارے میں یسوع نے کہا تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں۔ یہ وہ اس راستے کو دیکھ رہے ہیں، وہ یسوع کو تک رہے ہیں، وہ اس کی قربانی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے خون کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ نسل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے۔ یہ خدا ترس نسل ہے جو آدم اور حوا کی صورت میں ہے، یہ خدا ترس نسل ہے جو حابل کی صورت میں ہے۔ لیکن میں نے کہا ایک اور نسل ہے،
اور دوسری نسل جو ہے وہ خدا کی حضوری سے روپوش ہے. اور یہ نسل جب قائن قتل کرتا ہے تو وہ اس نسل میں جا ملتا ہے, ان لوگوں میں جا ملتا ہے جو نسل خدا سے روپوش ہیں. میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ آدم اور حوا کی صورت میں بنی نوع انسان کی تاریخ میں نجات دہندہ, نجات دینے والا اور نجات پانے والوں کی تاریخ ریکارڈ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جو خالق ہے اس کی اور جو اس کے امیدوار ہیں ان کی سٹوری بائبل ہے. یہ پوری سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ پوری ہے نا, یہ آپ کو مرکری کے بارے میں اور وینس اور مارس اور جوپیٹر کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں بائبل مقدس نہیں آپ کو بتاتی. بائبل مقدس آپ کو آپ کے بارے میں بتاتی. بائبل آپ کا تعارف اپنے ساتھ کرواتی اور بائبل آپ کا تعارف نجات دہندہ کے ساتھ کرواتی. ایک نسل ہے جو خدا کے چہرے کے نور میں زندگی گزار رہی ہے. دوسری نسل ہے جو خدا کے حضور سے روپوش ہے, جو خانہ خراب اور آوارہ ہے. جو خونی ہے وہ اسی نسل کی طرف جا رہا ہے جو نسل روپوش ہے, جو نسل خانہ خراب اور آوارہ ہے. اس کا خدا ترس نسل میں گزارا نہیں ہے, وہ خدا ترس نسل کے ساتھ نہیں رہ سکتا. بائبل کو پڑھیں, زبور نمبر 34 اور اس کی 15ویں آیت. خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں. خداوند کی نگاہ کس پر ہے؟ صادقوں پر ہے. بائبل کس کا اکاؤنٹ ہے؟ صادقوں کا اکاؤنٹ ہے. بائبل کس کے بارے میں بیان کرتی ہے؟ صادقوں کے بارے میں, راست بازوں کے بارے میں. نجات پانے والوں کا جو بیان ہے وہ آپ کو بائبل مقدس میں ملے گا. نجات دینے والا اور نجات پانے والے, ان کا مفصل بیان آپ کو بائبل مقدس میں ملے گا. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کی نگاہ کس پر ہے؟ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر, اس کے کان ان کی فریاد پر. اب دھیان کرنا ہے آپ نے, 4 باب میں کیا لکھا ہے؟ تیرے بھائی ہابل کا خون زمین پر سے مجھے پکارتا ہے نا. جو یہ خون ہے, جو بے بس کا خون ہے, جو پاک خون ہے, جو راست باز کا خون ہے, جب خدا یہ کہتا ہے کہ اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں تو اس کا خون, خدا کہتا ہے تیرے بھائی ہابل کا خون زمین پر سے مجھے پکارتا ہے. آمین. آپ ڈھونڈیں گے خدا کو, آپ خدا ترس نسل بن جائیں گے, آپ کے گھر میں دعا کا مذبح لگ جائے گا, بے برکتی کی چھٹی ہو جائے گی. جو آپ کے پیسے ڈاکٹروں پر جاتے ہیں وہ بچ جائیں گے. یسوع مسیح آپ کی تھیلی کے سوراخوں کو بند کر دے گا اور جہاں سے آپ کی کمائی لیک ہو رہی ہے وہ کمائی جو ہے وہ رک جائے گی. کلیسیا ہوتے ہوئے اس بات کو موٹو بنا لیں اپنے اور اپنے خاندان کے لیے, اپنے اور اپنے خاندان کے لیے. اس نے کہا دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو, خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. یسوع مسیح کو لپٹ جائیں, وہ آپ کو برکت پر برکت نہ دے. مجھے آ کے پکڑ لینا, مجھے کہہ رہا پاٹ صاحب تو جھوٹ ہی بولے. ایک طرف یہ بھائی دونوں ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, دونوں ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, حوا کے بیٹے ہیں, آدم کے بیٹے ہیں, ایک ہی خاندان میں ہیں, ایک ہی پرورش پائی ہے, ایک جیسے ہے, لیکن سخت دلی کا عالم دیکھیں, سخت دلی کو دیکھیں, ہلاک کر دیا ہے. اور خدا پوچھتا ہے تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے خاندانوں میں بھی یہی ہوتا ہے, ہمارے بچوں میں بھی یہی ہوتا ہے. یہاں پہ بات قربانی سے چلی ہے, ہابل کا قصور نہیں ہے. ہابل نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کا خون کر دیا جائے, بات قربانی سے چلی ہے.
ٹھیک ہے, ایک کی قربانی خدا کو پسند آئی ہے, ایک کی قربانی پسند نہیں آئی, اور خدا نے اسے کہا, اسے سمجھایا کہ دیکھ اگر تو بھلا کرے, اگر تو بھی یہ والی قربانی لے کر آئے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا, اور اگر تو بھلا نہ کرے تو دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے, سخت دل نہ ہو, تیرا چہرہ نہ بگڑے, ہے نا, معاف نہ کرنے کی بدرو کو اپنی زندگی میں سے نکال دے. شیطان دروازے پر دبکا بیٹھا ہے, دل کو سخت نہ کر, دل کو نرم کر لے, ہے نا, اور بھلا کر تو مقبول ہوگا. آج آپ چرچ میں بیٹھے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, چیلنج کرنا چاہتا ہوں, اپنے دل کو سخت نہ کریں, اپنے دل کو سنگ دل نہ بننے دیں, پتھر کا نہ بننے دیں, اپنے دل کو نرم رکھیں, اپنے دل کو نرم رکھیں. اور خداوند آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. اس نے قائن کو کہا تھا اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا, اور یہی بات وہ آج آپ کو بھی کہتا ہے. لیکن یہاں پہ اس نے بات کو نہیں مانا, بات کو نہیں سنا, بھائی کو معاف نہیں کیا, اسے قتل کر ڈالا ہے. سنیں, توبہ نہیں ہے, یہ وہ نسل ہے, یہ وہ نسل ہے جس میں توبہ نہیں ہے, جس میں معافی نہیں ہے, جو خدا کی حضوری سے روپوش ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ چرچ میں بیٹھے ہیں, آپ نے توبہ کی ہے, آپ نے خدا کو قبول کیا ہے, آپ خدا ترس نسل میں شامل ہو گئے ہیں, یا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو خدا کی نظر سے روپوش ہیں, جو زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہیں. بائبل کو پڑھیں. نود کے علاقے میں جا بسا, نود کے علاقے میں جا بسا. پہلے کیا کہتا ہے, کھانا خراب اور آوارہ ہوں گا. اس بات کو ہولڈ کرنا ہے. نود کا مطلب ہے, یہ جو جہاں پہ یہ نود کا علاقہ ہے, نود کا مطلب ہے کھانا خراب آوارہ. نہیں سمجھ آئی؟ نود کا مطلب ہے کھانا خراب آوارہ, لینڈ آف دا وانڈرنگ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دو نسلیں, ایک نسل اس راہ کے مشرق کی طرف ہے جو انتظار کر رہی ہے کہ کب خدا راستہ کھولے گا اور ہم جائیں گے. دوسری نسل جو ہے وہ نود کے علاقے میں ہے, جو لینڈ آف وانڈرنگ ہے, جو کھانا خراب اور آوارہ ہے. آپ کا حصہ کہاں پہ؟ آپ کا حصہ کہاں پہ؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بائبل کو پڑھیں. چوتھا بات, اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا, اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا. ٹھیک, اپنا نام کرنا ہے. ایک شہر بسایا اور اسے اپنے بیٹے کے نام پر اس کا نام رکھا, اسے ڈیڈیکیٹ کر دیا. صحیح, اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا, اور ہنوک سے اراد پیدا ہوا, اراد سے مہویائیل پیدا ہوا, اور مہویائیل سے متوسائیل پیدا ہوا, اور متوسائیل سے لمک پیدا ہوا, اور لمک دو عورتیں بیاہ لایا, ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام. یہ انوکھا کام کیا. چوتھا باب بیان کرتا ہے زمین پر ایک انوکھا کام ہوا تھا, پہلا خون ہوا تھا, اسے ریکارڈ کر لیا. میں نے کہا ہائی لائٹس ہیں, میں نے کہا سرخیاں ہیں جو پہلے 11 باب میں ریکارڈڈ ہیں. زمین پر ایک انوکھا کام ہوا تھا, اور وہ انوکھا کام جو ہوا تھا وہ پہلا خون ہوا تھا, اسے ریکارڈ کیا گیا ہے. زمین پر ایک اور انوکھا کام ہوا, کیونکہ ایک بیوی اور ایک شوہر کا کانسیپٹ تھا جو خدا نے جن کو برکت دی تھی. ایک حوا تھی اور ایک آدم تھا جن کو خدا نے بلیس کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور یہ قانون ٹھہرا, اس نے کہا مرد اپنی ماں اور اپنے باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا. یہاں پہ اس نسل نے انوکھا کام کر دیا. وہ لمک جو ہے وہ 2 بیویاں بیاہ لایا, ایک کا نام ادا تھا, دوسری کا نام زلہ تھا. انوکھا کام کیا, ریکارڈ کیا. یہاں پہ جو خدا کا قانون ہے اسے توڑا ہے. لمک 2 بیویاں بیاہ لایا. کبھی غور کرنا, یہ 7ویں پشت ہے جو یہاں پہ لکھی ہے, 7ویں پشت ہے. لمک
7ویں پشت ہے، اور یہ 7 جو ہے یہ پرفیکشن کا عدد ہے، کاملیت کا عدد ہے، اور جو لمک ہے 7ویں پشت ہے، اس نے کامل طور پہ ایک برائی کا آغاز کیا ہے، پرفیکشن کی حد تک ایک برائی کا آغاز کیا ہے، اور وہ آغاز جو کیا ہے وہ یہ ہے، اپنی پہلی بیوی سے بے وفائی کی ہے، یا دونوں سے اکٹھا بیاہ کیا ہے، ایک بندہ ہے 2 بیویاں ہیں ان کو لے آیا ہے۔ اور پھر غور کریں، عورتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے خوف سے۔ وہ کہتا ہے اے عدہ اور اے ذلہ میری بات سنو، اے عدہ اور اے ذلہ میرے سخن پر کان لگاؤ۔ کیا کان لگائیں تیرے سخن پر؟ ایک شخص جس نے مجھے زخمی کیا، میں نے اسے مار ڈالا، خوف ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا، دیکھیں 24ویں آیت، تو لمک کا 70 اور 7 گنا، اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا جو 7ویں نسل ہے پرفیکٹ ریونج لینا چاہتی ہے، معافی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، قبولیت کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی جو عنصر ہے وہ نہیں ہے، جس نے زخمی کیا میں نے اسے مار ڈالا۔ یہ شریعت خدا کی شریعت سے زیادہ سخت ہے۔ خروج 21ویں باب میں بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ 21واں باب 23ویں آیت سے 25ویں آیت کے آخر تک، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، یہ شریعت ہے، یہ خدا کی شریعت پرانے عہد نامے میں۔ ٹھیک ہے، لمک کی شریعت کیا ہے؟ زخم کے بدلے زخم نہیں ہے، زخم کے بدلے موت ہے۔ آپ کو یہ نسل نظر آتی ہے جس نسل کی شریعت خدا سے زیادہ سخت شریعت ہے۔ خدا کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ نسل کہتی ہے نہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، زخم کے بدلے زخم نہیں ہے، بلکہ زخم کے بدلے جس نے مجھے زخمی کیا اس کو میں نے ہلاک کر دیا۔ اور یہاں پہ پڑھیں ایگزیکٹلی یہ شریعت خدا کی شریعت سے زیادہ سخت ہے، اور وہ کہتی ہے یہ شریعت جو لمک کی شریعت ہے یہ کہتی ہے اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا 7 کے 70 گنا، خدا کی شریعت سے زیادہ سخت، یوں جیسے خدا بن گئے ہیں۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، ایک خاندان کے، ایک فیملی کے آپ حصہ ہیں۔ کسی مسیحی ایماندار یا کسی غیر مسیحی کے خلاف بھی اپنے دل میں نفرت اور سخت دلی نہیں رکھنی۔ اور کتنا زیادہ ایک فیملی کے اندر بھائیوں کو بھائیوں سے اور بہنوں کو بھائیوں سے اور بہنوں کو بہنوں سے کتنا زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا، اس نے کہا جب تو قربان گاہ پر جائے اور تجھے یاد آئے وہاں پہ کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکایت ہے، وہ کہتا ہے اپنی نظر، اپنی قربانی وہیں چھوڑ دے، پہلے جا اور جا کر اپنے بھائی سے صلح کر اور پھر واپس آ کے قربانی کر، تب تو خدا کی نظر میں مقبول ہوگا۔ نہیں سمجھا؟ آپ اور میں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ غصہ نہ کرنا۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے تیرا چہرہ کیوں غضبناک ہے، تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے۔ اگر وہیں پہ غصے کو چھوڑ دیتا تو حابل کو قتل کرنے کی نوبت نہ پہنچتی۔ اور یسوع یہی بات کر رہا ہے۔ آگے چلیں، یہ نسل 20ویں آیت، اس کے بھائی کا نام یوبل تھا، وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا۔ یہ جو انوینشن کی ہے میوزک کی، یہ یہاں پہ آئی ہے، بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ۔ یہ سیکولر میوزک ہے جو زمین پر انٹروڈیوس کروایا گیا ہے،
जो उस म्यूजिक की कॉपी है, जो उस वर्शिप की कॉपी है, जो जेन्युइन वर्शिप है, जो जेन्युइन म्यूजिक है, जो खुदा के लिए है, उसकी कॉपी, उसकी नकल जो है 2 नंबर आपको जमीन पर जो है वो राय जोता हुआ नजर आएगा, जो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। और आज म्यूजिक ने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है, फेक म्यूजिक ने दुनिया को घेरा हुआ है। आगे चलें। और जिल्ला के भी तोबल काइन पैदा हुआ, जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। और नौमा तोबल काइन की बहन थी। गौर करें जरा, जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियार का बनाने वाला था। ये जो तेज हथियार हैं, जो जख्मी करने के लिए है, जो मारने के लिए हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल आपको नजर आते हैं, जो भाला और बर्छी आपको नजर आते हैं, जो तीर आपको नजर आते हैं, ये यहां से शुरू हुए हैं। ये अचीवमेंट है इस नस्ल की, जो बिगड़ी हुई नस्ल है, जो जख्मी करना जानती है, जो कत्ल करना जानती है, जो खुदा की हुजूरी से रूपोश हैं, जो खाना खराब और आवारा हैं, जो खुदा के चेहरे के नूर में नहीं चल रहे। ये इस नस्ल का बयान आपको 4 बाब में मिलता है।